قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ پاک عبادات کو ہی قبول کرتا ہے. بندہ ایسی عبادت کریں جو ریاکاری سے پاک ہو. ایسا اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کریں جو حلال ہو، تبھی اللہ تعالیٰ اس مال کو قبول کرے گا، اس عبادات کو قبول کرے گا. ورنہ اللہ رب العالمین کو ایسے حرام مال یا حرام عبادات کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں یعنی پورے دن میں ہمارے اعمال کیا ہو، کیسے ہم اپنے اعمال کی اور اپنے وقت کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے صبح شام کے اذکار کی پابندی. صبح شام کے اذکار کی پابندی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے دن کی ابتدا بڑے خیر کے ساتھ شروع ہوگی. ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہم نے سورج کے نکلنے سے پہلے ان اذکار کی ہم نے تلاوت کر لی، حفاظت کر لی، تو سمجھے کہ ہمارے خیر کا دن شروع ہو چکا ہے، اور بقیہ جو دن رہے گا وہ پورا کا پورا خیر کے ساتھ گزرے گا. حضرات و خواتین اسلام، اسلام کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کی. اسلام کو اللہ رب العالمین نے نعمت کہا، اور اسلام کی نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمتیں وہ ہے صحت اور فراغت یعنی خالی وقت. صحت انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت پر قادر رکھتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہے اور ان نعمتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنی رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے یعنی ان کا حق ادا کرنا چاہو گے یا شکر گزاری کرنا چاہو گے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر نچھاور کی، یعنی اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے. دین اسلام کے بعد اگر کوئی عظیم نعمت ہے تو وہ صحت اور فراغ وقت ہے، جس میں اکثر مسلمان غافل ہے. ان دو نعمتوں کے صحیح استعمال سے مسلمانوں کی اکثریت، میں آپ ہر کوئی، اس سے غفلت برتتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت غفلت برتتی ہے یعنی ان کا صحیح استعمال نہیں کرتی ہے. وہ ہے صحت اور فراغت یعنی خالی وقت. مغبون یعنی غبن، غبن کہتے ہیں انسان کے پاس وقت ہو، صحت ہو، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں سستی اور کاہلی کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، اس کو کہتے ہیں غبن. صحت، دین میں عافیت، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو صحت دی ہے، صحیح جسم دیا ہے، آپ حج کی استطاعت رکھتے ہیں تو حج کریں، آپ روزے کی استطاعت رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں، آپ فرائض کی پابندی باجماعت مسجد میں آ کر ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. آپ پہلی صف کی پابندی کریں، سنن یعنی سنتوں کی حفاظت کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور عبادات کے مواسم میں، خیر کے موسم میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. اگر آپ ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں
تو یقیناً آپ نے اپنی صحت کا صحیح استعمال کیا. اسی طرح وقت ہے. ان سارے عبادات کو جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام عبادات کو انجام دینے کے لیے وقت بھی ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، صحت اور وقت. ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ضروری ہے. ایک انسان کے پاس وقت تو بہت ہے لیکن اس کی صحت نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. ایک انسان کے پاس صحت ہے لیکن وقت نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے. تو جب کسی انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، صحت بھی ہو اور وقت بھی ہو، تو اسے اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دینا چاہیے، اسے خیر کے کام انجام دینا چاہیے، اسے وہ کام انجام دینا چاہیے جس کے ذریعے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس صحت ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے تو ایسے انسان کو زندہ رہنے سے بہتر مر جانا ہے. ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو زندہ رہنے سے بہتر مر جانا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو کس کے لیے وقت نکالے گا جبکہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وقت کی حفاظت، جب بندہ وقت کی حفاظت کرے گا تو یہ سارے اعمال کو وہ انجام دے سکے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ دین کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ آپ فارغ ہوتے. صبح سے لے کے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اعمال کو انجام دیتے، عبادات، فرائض، حقوق، معاملات، جہاد، ہر اعمال کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیتے. پھر بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب آپ ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، حالانکہ یہ بھی عبادات ہے، پھر اپنے رب کی طرف عبادات میں مشغول ہو جائیے. تو ایک ایمان والے کے لیے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بیکاری میں اپنے وقت کو گزارے. ایک ایمان والے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بیکاری میں گزارے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. انسان کی جو جوانی ہوتی ہے اس میں وہ بہت سے اچھے اعمال انجام دے سکتا ہے. اس کے پاس دونوں پہلو ہے، وہ چاہے تو برائی کے راستوں پر بھی چل سکتا ہے اور وہ چاہے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر کے دین کی وہ خدمات انجام دے سکتا ہے جو ہمارے اسلاف نے دی ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی جوانی کے دہلیز پر اگر وہ قدم رکھتے ہیں، بے حیائی، فحش، شہوات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، برائیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بے حیائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنے فقر سے، اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی خالی اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. اگر یہ زندگی چلی گئی تو اس کے بعد کفی افسوس ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. تمنا کریں گے کہ اے اللہ کاش مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں لوٹا دے
تاکہ میں اچھے اعمال کروں، تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں، یا پھر ان اعمال کو انجام دوں 2 مہینے پیچھے چھوڑ کر آئے. لیکن انسان کی یہ خواہش، یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوگی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میت کی تدفین کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں اگر یہ زندہ ہو جائے تو اس کی تمنا کیا ہوگی؟ لوگوں نے کہا گئے اس کی تمنا یہ ہوگی کہ یہ اور اچھے کام کرے، خیر کے کام کرے. کہا کہ کیا یہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تمنا پوری ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے. یعنی یہ جو تمنا کرتا ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا، تم اس کی تمنا بھی کر سکتے ہو اور تم عمل بھی کر سکتے ہو. لہٰذا تم یہاں پر آنے سے پہلے، یعنی قبر میں اترنے سے پہلے خیر کے کام کرو. تو اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان کر اچھے اعمال انجام دینا چاہیے. صحت اور وقت کے متعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، یعنی بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے قیامت کے دن جب تک کہ اللہ رب العالمین اس سے 5 سوال نہ کر لے. حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناہ، اس کی عمر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں پر کھپایا، کہاں پر اس کی زندگی کو اس نے فنا کیا. وعن شبابی فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کو اس نے کیسے استعمال کیا، کن آزمائشوں میں اپنی جوانی کو اس نے گوایا ہے. حالانکہ عمر میں جوانی داخل ہے، ایک انسان کی عمر کے تعلق سے سوال کیا جائے تو اس میں اس کی جوانی داخل ہے، لیکن عمر کے تعلق سے خاص طور پر سوال کیا جائے گا، کیونکہ اس جوانی کی عبادت، اس جوانی کا جو وقت ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو صحیح استعمال کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، دین کا علم حاصل کرنے میں، دین کی نشر و اشاعت میں اپنی جوانی کو لگائیں. اور پھر ایسے جوانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، روز قیامت وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ نوجوان جس کی نشو و نما، جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری. وعن مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں سے گوایا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. یعنی دونوں راستوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کے پاس آنے والا مال حلال ہو اور آپ کا حلال مال جہاں پر خرچ ہو رہا ہے وہ بھی حلال ہو. ایسا نہ ہو کہ مال آپ نے حلال کما رہے ہیں اور حرام راستوں میں خرچ کر رہے ہیں تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا پھر حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں اور حلال راستوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور وہ پاک عبادات کو ہی قبول کرتا ہے. بندہ ایسی عبادت کریں جو ریاکاری سے پاک ہو، ایسا اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کریں جو حلال ہو، تبھی اللہ تعالیٰ اس مال کو قبول کرے گا، اس عبادات کو قبول کرے گا. ورنہ اللہ رب العالمین کو ایسے حرام مال یا حرام عبادات کی ضرورت نہیں ہے. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور تم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر تم نے کیا عمل کیا، کتنا عمل کیا، اس بارے میں سوال ہوگا. لہٰذا ہم یہ خطبات جو سنتے ہیں، یہ دروس سنتے ہیں، یہ علم ہے، اور ان سارے خطبات اور دروس میں جو علم ہم نے اور آپ نے سیکھا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا یا پھر سنا لیکن عمل نہیں کیا تو اس کے بارے میں ہم اللہ رب العالمین کے پاس مسئول ہے. اگر ہماری عمریں ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں گزر جائیں تو ہم کامیاب انسان ہوں گے. جو سوالات ابھی آپ کے سامنے کیے گئے ہیں، اگر ان کے جوابات کی تیاری میں ہم لگ جائیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم حقیقی طور پر اپنی صحت اور وقت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. آج ہمارے پاس وقت ہے مگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں ہے. وقت ہے فلمیں دیکھنے کے لیے، گیمز کھیلنے کے لیے، وقت ہے دوستوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، لڑائی جھگڑے اور بیہودہ کاموں کے لیے، لیکن وقت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. تو ایسے وقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے وقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جو وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزرے وہ ہمارا سب سے بدترین وقت ہے. وہ وقت جو ہم اپنے رب کی نافرمانی میں گزارتے ہیں وہ ہمارے اوقات میں سب سے بدترین وقت ہے جسے ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں صحت عطا فرمائیں اور وقت عطا فرمائے کہ اس وقت میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد. حضرات و خواتین اسلام، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ اعمال انجام دینا ہوگا جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کامیابی اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 کی تلاوت کریں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. اس میں اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں. ہماری نمازیں ایسی ہو کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع ہو، ایسی عبادت کریں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو. ہماری عبادات جب ان چیزوں سے خالی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب مومنوں میں داخل نہیں ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ پورے ایکشن پورے حرکات تو ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہے؟ کیا ہم نماز میں تصور کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور ایمان والے وہ ہیں جو لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ایسی باتیں جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ دنیاوی کوئی اس کا فائدہ ہے، ایسی باتوں سے اعراض کرنا چاہیے. ہمارے پاس فضول کی باتیں بہت ہیں، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں. رہتے یہاں ہیں سعودی کے بارے میں بات کرتے ہیں، رہتے یہاں ہیں دوسرے ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے. یہ ایسی باتیں ہیں، یہ لغو باتیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی بات کریں جس سے آپ کو اور آپ کے دین کو فائدہ ہو، آپ کی دنیا کا فائدہ ہو، ایسی بات کریں. ورنہ خاموش رہیں. من صمت نجا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی فتنوں کے زمانے میں اور بیہودہ مجالس میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے اور ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے، فائدے کی بات کرے، بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں مالداروں پر جو زکوٰۃ فرض کیا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ غریب کا حق ہے، اسے ادا کرنا چاہیے. ایک عام صدقہ و خیرات ہے، 2 دن اور رات میں آپ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ ایمان والے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرتے یعنی زنا نہیں کرتے یا شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی بیویوں کو استعمال کرتے ہیں، اپنی لونڈیوں کو استعمال کرتے ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر وہ ملامت کے حقدار نہیں ہیں. یعنی شرمگاہ کا استعمال اپنی بیوی کے ساتھ یا پھر اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوتی تھی جو جنگوں میں آتی تھی ان کے ساتھ،
اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری راہ اختیار کرتا ہے، یعنی زنا کی راہ اختیار کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ اس وعید میں شامل ہے، یعنی وہ کامیاب ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امانتیں دی ہے، یہ وقت امانت ہے، یہ صحت امانت ہے، یہ دین امانت ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امانت ہے، اور ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ تم ضرور بضرور قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اگر ہم یہ نعمتیں صحیح استعمال کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید استقامت اور توفیق اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ اگر ان نعمتوں کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا اگر ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو توبہ کریں، آج ہی ساری برائیوں کو چھوڑ دیں، اور یہ عزم کر کر اٹھے کہ اللہ رب العالمین جو گزر چکا ہے اسے معاف فرما، بقیہ جو زندگی مجھے ملی ہے میں اس میں تیری عبادت کروں گا، خیر کے کام کروں گا، جو وقت اللہ تعالیٰ نے تو نے مجھے دیا ہے میں ان اوقات کو تیری عبادت میں لگاؤں گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ ہم قرآن ختم کرتے ہیں؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین جو عظیم کتاب، جو ہماری ہدایت کے لیے، جو ہمارے دلوں کے اطمینان کے لیے، جو ہماری روح کی غذا ہے، جو ہمارے صحت کی غذا ہے، جو ہماری وقت کی برکت ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں ہے۔ نیوز پیپر بہت پڑھتے ہیں ہم، فضول کے کلپس بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جتنا وقت اگر ہم اس میں لگائیں اتنا ہی وقت اگر ہم قرآن کی تلاوت میں لگاتے ہیں تو یقیناً ہم ان کامیاب ایمان والوں میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت، 5 وقت کی جو نماز ہے انہیں ان کے اوقات میں ادا کرنا چاہیے، ان کے اوقات میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت فرض نمازوں کا متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، بتلایا ہے، ان اوقات میں نمازوں کا ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ فرض نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد ادا کر رہے ہیں، آفس جانے سے پہلے، یا پھر ظہر میں فجر اور ظہر ملا کر پڑھ لے رہے ہیں۔ یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے، یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی انسان کبھی غافل ہو جاتا ہے، نیند لگ جاتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو معمول بنا لیتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، تو یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کا وقت نکل جاتا ہے اور بعد میں اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ عبادت کو قبول نہیں کرے گا، وہ عبادت کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ گناہگار ہوگا اور وہ بدعتی ہے۔ علماء نے کہا کہ وہ بدعتی ہے کیونکہ اس نے دین میں ایسے عمل کو ایجاد کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے، اس کا وقت نکلنے کے بعد اگر وہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہوا۔ علماء نے اس کو بدعت شمار کیا ہے، لہٰذا نمازوں کو اس کے اوقات میں، ان کے اوقات میں ادا کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے جو جنت کے وارث ہے، جنت الفردوس کے وارث ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان بتلائے ہوئے صفات پر اگر ہمارا عمل ہوگا تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، اور ہم اپنے وقت کی اور اپنے صحت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ 24 گھنٹوں میں یعنی پورے دن میں ہمارے اعمال کیا ہو، کیسے ہم اپنے اعمال کی اور اپنے وقت کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے صبح شام کے اذکار کی پابندی، صبح شام کے اذکار کی پابندی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے دن کی ابتدا بڑے خیر کے ساتھ شروع ہوگی۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہم نے سورج کے نکلنے سے پہلے ان اذکار کی ہم نے تلاوت کر لی، حفاظت کر لی،
تو سمجھے کہ ہمارے خیر کا دن شروع ہو چکا ہے، اور بقیہ جو دن رہے گا وہ پورا کا پورا خیر کے ساتھ گزرے گا۔ اسی طرح روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی۔ ایک صفحہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک صفحے کی جو نیکیاں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4500۔ ایک صفحہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک صفحے میں کتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہے؟ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں، اگر آپ اس کو شمار کریں گے تو 4500 صرف ایک صفحے میں۔ یہ تو ایک گنتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اخلاص پر اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایک نیکی کا گناہ 10 ہے، یعنی ایک نیکی کا جو بدلہ ہے وہ 10 ہے، اور 10 کو اللہ رب العالمین 700 اور اس سے بڑھ کر بھی دیتا ہے۔ ہم جتنا عبادات میں مخلص ہوں گے اتنا اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کم از کم کتنا وقت لگے گا؟ 5 سے 7 منٹ، بہت سے زیادہ 10 منٹ۔ آپ اگر 10 منٹ لگاتے ہیں تو صرف 10 منٹ کے اندر 4500 نیکیاں آپ نے کمائی، صرف اس کے حساب سے، ورنہ اس کے پاس اس کے اللہ رب العالمین کے نزدیک دینے کے لیے اور زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں دن میں آدھا گھنٹہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو کتنے نیکیاں آپ کما لیں گے؟ تو یہ غفلت ہے ہماری، ہم آدھا گھنٹہ کلپس دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور فون جب ہاتھ میں آتا ہے تو 2 3 گھنٹے ایسے نکل جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 10 منٹ میں اکتا جاتے ہیں، 10 منٹ میں ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری رغبت پر منحصر ہے۔ ہمارا دل جس کی طرف زیادہ مائل ہوگا اس وقت اس میں ہمارا اگر وقت لگے گا تو ہمیں تھکان نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھتے ہیں 5-10 منٹ میں تھک جاتے ہیں، اٹھا کر قرآن رکھ دیتے ہیں، پھر مہینوں ہو جاتے ہیں اس قرآن کی طرف نہیں دیکھتے۔ لیکن ویڈیوز کلپس دیکھنے کے لیے تھکتا نہیں انسان، کیوں؟ یہ ہماری رغبت ہے اس کے ساتھ۔ اگر ہمارا دل قرآن سے جڑ جائے تو پھر آپ صفحات پر صفحات پڑھ جائیں گے، پاروں پر پارے پڑھ جائیں گے، لیکن تھکیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس منہج پر، اس طریقے پر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دن اور رات میں کثرت سے توبہ استغفار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن اور رات میں 170 اور 100 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور دیگر مختلف عبادات، تسبیحات مطلق طور پر، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 تسبیحات، کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنا پڑھ لیں گے تو میزان میں ہماری نیکیاں بڑھ جائے گی، ہماری نیکیاں بڑھ جائے گی۔ یہ کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے برے اعمال اور شیطان نے ہمیں اس قدر مشغول کر دیا ہے کہ یہ 2 ہلکے کلمات بھی ہماری زبان پر بوجھل ہو چکے ہیں، وزن ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ ہے، اگر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان، اس کا میزان بھاری ہو جاتا ہے۔ وسبحان اللہ وبحمدہ تملأان ما بین السماء والارض، اور بندہ اگر سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کا جو خالی حصہ ہے وہ بھر جاتا ہے، یعنی صرف اتنا کہنے سے آسمان اور زمین کا جو خالی حصہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے، یعنی اگر کوئی زمین سے آسمان کو جانا چاہتا ہے تو 500 سال لگیں گے، لیکن ہم بیٹھے بیٹھے ہی اتنی نیکیاں ہم کر لیتے کہ ہماری زمین سے آسمان تک کی جو خالی خلا ہے وہ بھر جاتی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، نہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے برے اعمال نے ان اعمال سے ہمیں غافل کر دیا ہے، اچھے اعمال سے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ تو مطلق طور پر بے شمار اعمال ہم انجام دیتے جائیں۔ اسی طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ، تجارت کریں اچھے اخلاق، معاملات کریں اچھے اخلاق، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق بھی انسان کے میزان کو بھر دیتی ہے، نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق میزان کو بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات میں صدقہ و خیرات کرتے جائیں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے ہم غضب کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اسلام کے خیر کے کاموں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تطعم الطعام،
کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جو محتاج ہے، جو مساکین ہیں، جو بے روزگار ہے، جو حاجت مند ہیں، ان کے حاجتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو بیواؤں کی اور مساکین کے لیے کوشش کرتا ہے تو ویسے یہ گویا کہ وہ ساری اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور ساری رات قیام کرنے والا ہے، اور سارا دن روزہ رکھنے والا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحت اور وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں نعمتوں کے بارے میں غفلت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو گناہیں، جو خطائیں اس سے پہلے ہو چکی، اللہ رب العالمین انہیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کا انتظام کر دے۔ جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم و کرم کا خاص معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔